ILM جو ہے اس کی جو شروعات ہے یہ بہت خوبصورت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے آج ہم نے آپ کو دعوت دی ہے ILM بھی اسی کانسیپٹ سے شروع ہوا ہوا ہے۔ یہ ایک سوشل انٹرپرینورشپ کی ایکسیپشنل ایگزامپل ہے۔ جو آج آپ UMT دیکھتے ہیں، جو آج آپ کالجز کا نیٹ ورک دیتے ہیں، جو آج آپ 200 اسکولز کا نیٹ ورک دیکھتے ہیں، جس گروپ میں آج 1,00,000 اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر بہترین ایجوکیشنل سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں، جس کے کم از کم اوور آل 50,000 سے زائد الومنائے دنیا کے 40 سے 50 ممالک میں کام کر رہے ہیں، جس یونیورسٹی سے سالانہ 1,500 ریسرچ پبلیکیشنز ہائیسٹ لیول کی انٹرنیشنل جرنلز میں پبلش ہو رہی ہیں، جس یونیورسٹی سے سالانہ 8 سے 9,000 اسٹوڈنٹس گریجویٹ کر رہے ہیں، جس ادارے میں کم از کم 5-6 ہزار اساتذہ کام کر رہے ہیں، یہ سب صرف 2 لاکھ روپے کے ایک لون سے شروع ہوا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی بھی آپ زندگی میں کام کریں اور اس میں آپ کی نیت خالص ہو اور آپ محنت کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دیتا ہے۔ اور محنت کی جب بات آتی ہے تو میں قائد اعظم کا ایک قول ہے اور میں یہ بار بار دہراتا ہوں، اور یہ واحد ان کی ایڈوائس ہے ہمیں جو انہوں نے ایک ہی جملے میں 3 بار دی، اور انہوں نے کہا کام کام اور صرف کام۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں پرسپیکٹو میں کہ باقی آج جو دنیا کی قومیں ہیں وہ کدھر کھڑی ہیں اور پاکستانی قوم جو ہے وہ کہاں ہے، اور اب اگر ہم نے آگے جانا ہے تو ہم نے کس طرف دیکھنا ہے، کدھر سے رہنمائی حاصل کرنی ہے، تو یہ جو قائد نے ایک بات کی کام کام اور صرف کام، اگر یہ ہم اپنا لیں اور ہم نیک نیتی سے کام کریں تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو ہمیں ترقی کرنے سے، آگے بڑھنے سے روک سکتی ہے۔ ILM جو ہے اس کے نام کے پیچھے جو فلسفی ہے، آئیڈیالوجی ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میں انٹروڈیوس کراؤں اس کا کانسیپٹ۔ ILM کوئی بھی چیز آپ کریں تو اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے۔ ILM کا جو نام ہے یہ خرم مراد جو کہ ایک گلوبل کنٹمپریری اسلامک تھنکر تھے، ایک ہائیسٹ لیول کے انجینئرنگ ڈیزائن میں ان کی کنٹریبیوشن تھی، حرم پاک کی جو توسیع ہوئی تھی اس کو انہوں نے لیڈ کیا تھا، ہیڈ کیا تھا کنگ فہد کے دور میں۔ انہوں نے اس ادارے کا نام رکھا ILM، اور ILM سے بنتا ہے انسٹیٹیوٹ آف لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ۔ تو ظاہراً یہ لگتا ہے کہ ہم نے سوسائٹی کے اندر لیڈرز اور مینیجرز پریپیئر کرنے ہیں، ہم نے لیڈرز اور مینیجرز گروم کرنے ہیں، ہم نے لیڈرز اور مینیجرز پروڈیوس کرنے ہیں، نرچر کرنے ہیں، ایجوکیٹ کرنے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے کہ جس میں اگر ہم اپنی تاریخ دیکھیں ایز مسلمز، بحیثیت مسلمان، تو ایک چیز جو ہمیں روز یا بار بار جس چیز کا اندازہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس تھوڑا سا قیادت کا فقدان ہے، اور پچھلے کچھ دہائیوں میں رہا ہے۔ تو اس کا گول یہ نام سے بظاہر پتہ لگتا ہے کہ انسٹیٹیوٹ آف لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ، اور اس کا مقصد یہ کہ یہ لیڈرز اور مینیجرز پروڈیوس کریں جو کہ مختلف شعبوں میں جا کے ایک کامیاب زندگی گزار سکیں۔ لیکن اسی 3 جو الفاظ ہیں ان سے الف لام میم بھی بنتا ہے، اور الف لام میم قرآن میں ہم سب نے پڑھا ہے،
اور اس کے ساتھ ساتھ علم بھی الف لام میم اور ILM سے بنتا ہے. تو ہمارا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ الف لام میم سے ہم ہدایت لیں اور علم کو ہاتھ میں پکڑیں اور لیڈرز اور مینیجرز پروڈیوس کریں. پھر 2004 میں جب ہمیں چارٹر ملا تو ہمارا جو جسے کہتے ہیں جیول ان دا کراؤن، ایک تاج ہوتا ہے تو اس میں ایک بیچ میں ایک سٹون ہوتا ہے، جیول ان دا کراؤن، جو کہ مین اس کی شان جو ہے اس کے اندر ویلیو ایڈ کرتا ہے اور سب سے پرومیننٹ، سب سے خوبصورت وہ چیز ہوتی ہے. تو اگر فرض کریں میں ہو سکتا ہے میں بائسڈ ہوں، لیکن میری نظر میں شاید وہ UMT ہے اور آپ UMT فیملی کا حصہ ہیں، اور جو لوگ کچھ ایسے ہیں جو آئے ہیں کہ جو مستقبل میں UMT فیملی ILM فیملی کا حصہ بنیں گے. تو UMT جو ہے یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی، تو نام سے کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید اس نے مینجمنٹ اور ٹیکنالوجی کے اندر ایجوکیشنل ڈگریز آفر کرنی ہے یا ان فیلڈز میں اس نے ریسرچ کرنی ہے. لیکن UMT کے پیچھے جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جس بھی فیلڈ میں جائیں، اگر ہمارے اسٹوڈنٹس کے پاس مینجمنٹ سکلز نہیں ہیں اور ٹیکنالوجیکلی وہ سیوی نہیں ہے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ جس مرضی آپ فیشن ڈیزائنر بھی بن جائیں، آپ آرکیٹیکٹ بھی بن جائیں، آپ انجینئر بن جائیں، آپ ایک استاد بنیں، آپ جو مرضی جس مرضی پیشے کا انتخاب کریں، اگر آپ کے پاس مینجمنٹ سکلز نہیں ہے اور ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ سیوی نہیں ہے، آپ کا انٹروڈکشن نہیں ہے، تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. تو ہمارا یہ کانسیپٹ تھا کہ ہر اسٹوڈنٹ کے اندر مینجمنٹ اور ٹیکنالوجی کی سکلز کو دیا جائے تاکہ وہ 21ویں صدی کے جو چیلنجز ہیں ان کو پراپر طریقے سے ٹیکل کر سکیں، اوور کم کر سکیں. لیکن یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی UMAT سے امت بھی بنتا ہے، UMAT. اور اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو علم سے امت کا سفر ہے، یہ بھی ایک بڑا سمجھیں کہ امپورٹنٹ آئیڈیا ہے کہ ہم جو علم حاصل کریں اور جو علم ہمارے پاس ہو اس سے پوری امت کو فائدہ پہنچے، پوری دنیا کو، پوری جو مسلم ورلڈ ہے اس میں ایک ریولوشن آئے جسے کہتے ہیں اسلامک رینیسانس. ہم اس کو دیکھیں کہ آج جب ہم فلسطین کی طرف دیکھتے ہیں تو بہت ہی دکھ ہوتا ہے کہ 9,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا ہے. 9,000، یہ منہ سے بولنا بہت آسان ہے نمبر 9,000، لیکن اگر آپ ان کی ڈیڈ باڈیز کو لے آئیں اور اگر 6 سے 8 فٹ کا ایک تابوت کافن ہو تو آپ 9,000 کو ملٹیپلائی کریں 8 سے تو یہ 48,000 فیٹ بنتا ہے. اور اگر آپ اس کو ایک لائن میں رکھیں گے تو یہ کئی کلومیٹر تک صرف ڈیڈ باڈیز چلیں گی. تو آج ہم جو ادھر ہیں، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، اویئرنیس ریز کرنی چاہیے، جس مرضی طریقے سے ان کی ہیلپ ہو سکتی ہے. لیکن یہ ایک احساس کہ ہم ایک فیملی ہیں اور ہم نے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، ایک دوسرے کے کام آنا ہے اور مل کے ترقی کرنی ہے. اور آج اگر آپ دیکھیں تو ایک گلوبل ورلڈ ہے، گلوبلائزیشن کا دور ہے، ہر آدمی ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تو UN کا بھی ایک کانسیپٹ ہے اور وہ یہ کہ پارٹنرشپ فار شیئرڈ گولز، کہ ہمارے جو کامن گولز ہیں، مقاصد ہیں، ان کے لیے لائک مائنڈڈ لوگ آپس میں ملیں. وہ ممالک ہیں، وہ NGOs ہیں، INGOs ہیں، جو بھی جس بھی طرح کی فارمیشنز ہیں. تو آج جو ILM کا کانسیپٹ ہے کہ لیڈرز اور مینیجرز پروڈیوس کیے جائیں ہر فیلڈ کے اندر. اور نمبر 2 UMT کا جو آئیڈیا ہے
کہ ان کے اندر مینجمنٹ سکلز ہوں اور ٹیکنالوجیکلی وہ سیوی ہوں, اور ہم مل کے پروموٹ کریں علم کو. اور جو گلوبل ایک مسلم کمیونٹی ہے اور آج جو مسلمانوں کا دنیا میں حال ہے, اس کے اندر علم کے تھرو ایک ریوائول ہو. تو آج جو ہے میرے خیال سے جو آپ کا ایونٹ ہے, اس میں کچھ انویسٹر حضرات بھی شامل ہیں اور کچھ ایگزسٹنگ بھی ہمارے نیٹ ورک ایسوسیٹس جو ہمارا ILM TKS ILM UM فیملی کا حصہ ہے, یہ لوگ بھی ادھر شریک ہیں. تو سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں وہ کس نیت سے کرتے ہیں. اور ہمارے جو فاؤنڈنگ چیئرمین تھے پروفیسر خورشید احمد صاحب, انہوں نے ایک بات کی کہ آپ جو بھی کام کریں اگر آپ اس نیت سے کرتے ہیں کہ اس کام کے ذریعے مجھے اللہ کی رضا حاصل ہو, تو آپ کا سانس لینا بھی دفتر میں نیکی میں گنا جائے گا. تو اگر ہم ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کو دیکھیں یا ایک اسکول کو دیکھیں یا کسی کالج کو دیکھیں یا کسی فرینچائز کی پروپوزل کو دیکھیں, تو اس کے اندر لوگ ڈفرینٹ ایریاز ڈفرینٹ اپنے ایسپیکٹس اسٹرینتھس مارکیٹ کرتے ہیں. لیکن جو اس میں انٹینشن ہے کہ جس انٹینشن سے آپ کام کر رہے ہیں اور جو آپ کا ویژن ہے, یہ آپ کو باقی لوگوں سے ڈفرینشیٹ کرے گا. اور اگر آپ کسی ایسے پروجیکٹ کو پک اپ کریں جس میں آپ کی نیت خالص ہو, وہ یہ ہو کہ اللہ کی رضا آپ کو حاصل ہو, وہ یہ ہو کہ علم کا فروغ ہو, وہ یہ ہو کہ نوجوان نسل کو ہم اس طرح گروم کریں جس طرح اس کا حق ہے, اور وہ آگے جا کے ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالے, تو آپ کا یہ جو اینٹی ہے, جو بھی انیشیٹو ہے, جو بھی آپ کی انٹرپرینورل ایفرٹ ہے, یہ ضرور کامیاب ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی آپ ایفرٹ کریں گے اس میں آپ کو ثواب بھی ملے گا اور آپ کی آخرت بھی بہتر ہوگی. تو وقت کی کچھ قلت ہے, ورنہ میں آپ سے مزید گفتگو کرتا, اور آئی ایم شیور یو آل آر ان سیف ہینڈز. ستار صاحب, عابد شروانی صاحب وغیرہ ادھر دیگر حضرات موجود ہیں, اور مجھے امید ہے کہ آج کی جو آپ کی مجلس ہے, جو آپ کا ایونٹ ہے, اس کے جو مقاصد ہیں وہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہوں گے, اچیو ہوں گے. اینڈ آئی وش یو آل دا ویری بیسٹ آف لک. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.